صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا نیکسٹ چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، چیپٹر نمبر 3۔ بیت الثقیفہ سے واپس آ کر اگلے روز تجہیز و تکفین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فارغ ہو کر مسجد نبوی میں سیدنا ابو بکر صدیق نے ممبر پر بیٹھ کر بیعت عامہ لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی اور راست گفتاری امانت ہے، اور دروغ گوئی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا۔ جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے، جب تک کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں۔ اس روز 33,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت ثقیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین و انصار میں اس اختلاف کا نام و نشان بھی کہیں نہیں پایا گیا جو بیعت سے چند منٹ بیشتر مہاجرین و انصار میں موجود تھا۔ سب کے سب اسی طرح شیر و شکر اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے۔ یہ بھی ایک سب سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو براہ راست درسگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفیض ہوئے تھے، پورے طور پر دین کو دنیا پر مقدم کر چکے تھے، اور دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی جماعت ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے 33,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دن میں مطیب خاطر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر تمام ملک عرب اور سارے مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کر لیا، تو خلافت صدیقی سے بڑھ کر کوئی دوسرا اجماع امت نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند ماہ بیشتر یمن و نجد کے علاقوں میں اسود و مسیلمہ کے فتنے نمودار ہو چکے تھے۔ ان ملکوں کے باشندے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی وہ پورے طور پر اسلام اور حقیقت اسلام سے واقف بھی نہ ہونے پائے تھے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے شیطانی فتنے نمودار ہوئے، اور یہ نو مسلم لوگ ان کے فریب میں آ گئے۔ نجد کی طرف تو وہی کیفیت برپا تھی، لیکن وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیشتر اسود اسمی کا کام ہو چکا تھا، مگر یمن کی طرف ابھی زہریلے اثر اور سامان فتن کا کلی استحصال نہیں ہوا تھا۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر تمام بر اعظم عرب میں نہایت سرعت اور برق رفتاری کے ساتھ پھیل گئی، اور پھیلنی چاہیے تھی۔ اس خبر نے ایک طرف جدید الاسلام اور محتاج تعلیم قبیلوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی، دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت کے حوصلوں اور ہمتوں میں اضافہ کر کے ان کے کاروبار میں ترقی پیدا کر دی۔ ہر ملک اور ہر قوم میں واقعہ پسند اور فتنہ پرداز لوگ بھی ہر زمانہ میں ہوا ہی کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو بھی اثر نو اپنی شرارتوں کے لیے مناسب مواقع میسر آئے۔
شہرت شہرت طلب افراد اور حکومت پسند قبائل بھی اپنی مطلق العنانی اور تن آسانیوں کے لیے تدابیر سوچنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہوئیں۔ یہ خبریں اس تسلسل اور اس کثرت سے مدینہ میں آئیں کہ ان کو سن سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں کے سامنے مصائب و علام اور ہموم و غموم کے پہاڑ تھے، اور ان کے دل و دماغ پر اتنا بوجھ پڑ گیا تھا کہ انہوں نے اگر درس گاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آغوش رسالت میں صبر و استقامت کی تعلیم نہ پائی ہوتی تو ان کی اور اسلام کی بربادی بظاہر یقینی تھی۔ سوائے مدینہ، مکہ اور طائف تینوں مقاموں کے باقی تمام بر اعظم عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے پوری قوت اور اشتداد کے ساتھ بھڑک اٹھے تھے۔ ساتھ یہ خبریں بھی پہنچی کہ مدینہ منورہ پر ہر طرف سے حملوں کی تیاریاں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلہ کو لشکر اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے روبہ و ترقی ہونے کے سبب یہ لشکر رکا ہوا تھا۔ اب بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ایسی حالت میں جبکہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں اور مدینے پر حملے ہونے والے ہیں، اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی، قوت قلب، ہمت و شجاعت اور حوصلہ و استقامت کا اندازہ کرو کہ انہوں نے سب کو جواب دیا کہ اگر مجھ کو اس بات کا بھی یقین دلایا جائے کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا، تب بھی اس لشکر کی روانگی کو ہرگز ملتوی نہ کروں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تمام وہ لوگ جو لشکر اسامہ میں شامل تھے روانگی کی تیاری کریں اور مدینہ کے باہر لشکرگاہ میں جلد فراہم ہو جائیں۔ اس حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں ان کی سرداری سے انقباض تھا۔ نیز سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 17 سال کی تھی، اس لیے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی معمر قریشی سردار مقرر فرمایا جائے۔ جب تمام لشکر باہر جمع ہو گیا تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی کہ وہ بھی اس لشکر کے ایک سپاہی تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ بڑے بڑے آدمی سب میرے ساتھ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واپس بلا لیں اور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ مشرکین حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکرگاہ سے سالار لشکر کا پیغام لے کر جب روانہ ہونے لگے تو انصار نے بھی ایک پیغام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کا سردار کوئی ایسا شخص مقرر فرمائے جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عمر کا ہو اور شریف النسل ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اول سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام عرض کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لشکر کے روانہ کرنے سے اگر تمام بستی خالی ہو جائے اور میں تن و تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو اٹھا کر لے جائیں تب بھی اس لشکر کی روانگی ملتوی نہیں ہو سکتی۔ پھر انصار کا پیغام سن کر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ابھی تک فخر و تکبر کا اثر باقی ہے،
یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے اور اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے پیدل مدینے سے باہر لشکر گاہ تک تشریف لائے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہ لشکر رخصت کیا اور خود سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکاب میں باتیں کرتے چلے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر کر پیدل چلتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سوار نہ ہوں گا اور تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت نہیں، اور میرا کیا نقصان ہوگا اگر میں تھوڑی دور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطریق مشایت تمہاری رکاب میں پیدل چلوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریق عمل انصار کے اس مذکورہ پیغام کو کافی جواب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکاب میں اس طرح پیدل چلتے ہوئے دیکھ کر تمام لشکر حیران رہ گیا اور سب کے دلوں سے وہ انقباض دور ہو کر اس کی جگہ فرما برداری اور خلوص کے جذبات پیدا ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان